جب مدینہ ترس کے دیکھے وہ پائے گا دیکھنے کا مزہ جب مدینہ ترس کے دیکھے ذات محترم مچل کے بار ذرا کہہ رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے حضرات محترم آئیے غلام رسول غلام نبی اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا ذکی اللہ قادری صاحب اللہ علیہ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں لیکن اس سے پیچھتر آئیے استقبال میرا مولا چند مصرے میں نے لکھے ہیں میں چاہوں گا حضرت صدا فرمائیں اور اس کو اپنا محبت کے ساتھ ساتھ کر لیں بچن کے ایک بار ذرا کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے ایک تھوڑی ہندی زمین میں ایک شعر پڑھا تھا اور اسی شاعر نے کہا تھا کہ نبی کے ذکر کی قدرت خدا میں بخشی ہے ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے دیار خواجہ ہے کیریئر ہے شہر غازی ہے بنا ولیوں کے یہ بات تھوڑی ہے میں نے چند مصرے لکھے تھے حضرت کی خدمت میں پیش نظر ہے کہ سبھی کا دل نبی کے عشق میں قربان تھوڑی ہے اگر آپ نبی سے عشق کرتے ہیں تو بچل کے ایک بار ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ سبھی کا دل نبی کے عشق میں قربان تھوڑی ہے سبھی کے پاس جنت میں جانے کا سامان تھوڑی ہے سبھی کا دل نبی کے عشق میں قربان تھوڑی ہے سبھی کے پاس جنت میں جانے کا سامان تھوڑی ہے اور میرا دین پالنے نہ نہیں کہا ہے آیا حضرت نے کسی اہل غیرے کا یہ فرمان تھوڑی ہے اور نہ ہو موجود جس کے قلب میں عشق نبی عبدالکریم کہوں گا میں اسے شیطان وہ انسان تھوڑی ہے عشق نبی عبدالکریم کہوں گا میں اسے شیطان وہ انسان تھوڑی ہے آئیے حضرت اللہ مولانا ذکی اللہ قادری صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
سے بھی کساں چارہ سازرت بندان شکی عاصیاں یعنی احمدی مجتبہ محمد مصطفی سلام اللہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کریں بابا حضرت اللہ وسلم علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے چاہتے ہیں جنریٹر بھی پہ کھڑا کر دیں ویسے گاؤں دیہات کے نئے گھر صحیح میں جائیں کے بعد میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شکر حاصل کیا گیا. واضح کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس کی تلاوت سے برکتیں حاصل کرنے مزید اس پر عمل کرنے کی فضل سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم کی برکات سے عمل فرمائے. سارے قرآن کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو سب چیزوں سے مزید فرمائے. میرے بعد ایک عظیم خطاب ہمارے برادر گرامی برادر کریم حضرت اللہ مولانا شاہ عالم صاحب صاحبزادہ عالیہ سے آپ سے فرمائیں گے. میں تھوڑی دیر آپ میں حاضر ہوں. بالکل اطمینان کا ماحول بنائیں اور سکون ہو کر کے بیٹھ گئے. حضور کی طرف جانے کے منصوب ہے اور آپ حضور کی محفل میں تشریف لائے ہیں اور حضور کی نگاہوں سے محفل ہی نہیں بلکہ کائنات کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو بھی خوشی رہے. حضور کی نگاہوں سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی خوشیدہ نہیں ہے. ہم اور آپ انتہائی احترام کے ساتھ حضور کے نام پہ بیٹھے ہیں. پوری طرح سے سکون ہو کر کے بیٹھے ہیں. جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ اور جو بھی دینی ایمانی باتیں بتائی جائیں شریعت کی باتیں بتائی جائیں اسے سنیں سمجھ کریں اور ان پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے عطا فرمائے گا. آئیے ہم اور کریں کہ اور والدان کی بارگاہ میں کوئی شریف پیش کریں بابا سبحان اللہ. حضرات اسی ماہ مبارک یعنی ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ صبح صادق کے وقت ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد افتخار آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد 40 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے.
اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں فرمایا؟ آپ بھی اپنا بزرگ سمجھ رہے ہیں 40 سال کا یہ مشکل بیٹر واقعی بہت پہنچتے آئیں گے ایسا تو نہیں اس کی وجہ سے آپ نے سمجھ پا رہے تو ہٹا دینا اگر ایسا ہو تو اس کو ہٹا دیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے آواز نہیں سمجھ پا رہے ہاں اس سے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اب تک آدھی تقریر ہو جاتی میں کہا سیٹ ہو پہلے سے اب تو سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت کے سعادت اسی مبارک مہینے میں ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کی صبح صادق ہوئی 40 سال اس خاکدان گیتی پر رہنے کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اے لوگوں میری پیروی کرو مجھے اللہ کا نبی مانو میری باتیں مانو خدا کو ایک مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے میرا کلمہ پڑھو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ دشمن ہو گئے ان جوار کے لوگ دشمن ہو گئے جہاں تک بھی یہی بات گئی کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایک خدا کی پرستش کا وہ حکم دیتا ہے کہ جہاں تک لوگوں نے سنا لوگ بکھر گئے اور ناراض ہو گئے دشمن ہو گئے دشمنی اتارا ہو گئے مگر بہت سارے لوگوں نے جہاں دشمنی کی وہیں کچھ خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک اب تک حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے تو نے ایک اپنا عظیم نبی بھیجا جس نے ہمیں انسانیت سے ہمکنار بنا دیا پھر میں ایسے ہی بیٹھ رہے دشمن شروع و جواب میں بہت لوگ ہو گئے لیکن کچھ خوش نصیبوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور جو دین لے کے آئے ہیں وہ سراپا محبت ہے حضور جو دین لے کے آئے ہیں اسی دین میں ہماری یہاں بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا حضور کے غلام ہو گئے انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور کی غلامی ہی میں ہماری عافیت ہے دونوں جہاں بہرحال جو لوگ اسلام لائے تو مکہ میں انہیں مارا گیا ستایا گیا گھروں میں بند کر کے مارا گیا جہاں پایا کہ وہاں ان سے لڑائی جھگڑے کر کے مارتے کئی لوگوں کو انہوں نے بالکل مار ہی ڈالا وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے تو جب اتنا تنگ کیا کہ ان کا جینا دو بھر کر دیا تو حضور نے حکم فرمایا کہ اب تم مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو وہ مکہ چھوڑ کر کے ایک ملک ہے حبشہ وہاں ہجرت کر گئے اپنے گھر بار سب چھوڑ کے بیچارے سے جان بچانے کے لیے چلے گئے رات کی کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے وطن میں آپ کے علاقے میں آپ کو جینے نہ دیا جائے اور اتنا ستایا جائے کہ آپ بھاگ کر کے کسی دوسرے ملک میں جائیں تب جا کر زندگی بچا پائیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن یہ کیا تھا صرف حضور کی محبت میں ایسا ہو رہا تھا انہوں نے ٹھان لیا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے سب کچھ گوارا ہے گھر لے لو ہمارا گھر بار پراپرٹی سب کچھ لے لو مگر حضور کا دیا ہوا کلمہ اور حضور کا پیار جو سینے میں ہے وہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے سب کچھ دے سکتے انہوں نے حبشہ ہجرت کی اس کے بعد میں وہاں حبشہ تک لوگ اتنے بدماش تھے
جب ملک چھوڑ کر کے چلے گئے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک دستہ تیار کیا، چند لوگوں کا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور پیچھا کیا کہ کہاں گئے ہیں۔ تو یہ حبشہ بھی پہنچ گئے اور وہاں پہنچے تو بادشاہ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کچھ بھگوڑے ہمارے یہاں سے آئے ہیں، بھاگ آئے ہیں ہمارے غلام، آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ تو بادشاہ عیسائی تھا، اس نے بلوایا، جب بلوایا تو ان ہجرت کر کے جانے والوں میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، وہ آئے، بات چیت ہوئی، تو یہ لوگ بڑے چال باز تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو آئے ہیں ان لوگوں نے دین بدل دیا ہے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، بولیے نا معاذ اللہ۔ یہ آئے ہیں ڈائریکٹ ایسے تمہارے ہاتھ میں واپس چھوڑے نہیں دے دیں گے، مجھے کیا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کر کے نہیں، یہ باغی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، برائیاں کی اور کہیں کہ واپس کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے کہا بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار لگتا تھا پہلے سے تیاری بیٹھے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کیا، بادشاہ کا دربار ہے، دوسرے کا ہے اور دوسرے کے ملک میں وہ بادشاہ کے سامنے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ بچن کے بولے نہ سبحان اللہ، ایک ہوتی ہے کہ نبی کا غلامی نہ جانے پائے۔ انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، بات ایسی کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ظالم بنے ہوئے تھے، بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، ہم ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، غریبوں کا یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، سود خوری کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، ہر قسم کے گناہوں میں ہم مبتلا تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے آمنہ کے لال محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ آخری نبی ہیں، انہوں نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں، انہوں نے بتایا کہ غریبوں پر ظلم نہ کیا کرو، انہوں نے ہمیں بتایا یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، انہوں نے ہمیں بتایا پڑوسیوں کے حقوق ادا کیا کرو، وہ نبی ہمیں سکھاتے ہیں کسی پر ظلم نہ کیا کرو، انہوں نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پرستش نہ کیا کریں، بلکہ ان کا بھی مالک ہمارا بھی مالک کوئی اور ہے جس کا نام اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو چونکہ وہ عیسائی کا اہل کتاب سے تھا، وہ بھی توحید پرست تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، یہ اور بات ہے کہ کی طرح عیسائی مذہب پر برقرار نہ تھا، تو اس نے کہا کہ بات تمہاری سچی ہے۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، نہیں کہ لوگ واپس چلے آئے۔ بہرحال عربی مسلمانوں کو ستانا انہوں نے بند نہیں کیا اور بہت ستایا، اتنا ستایا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اللہ پیارا نبی اللہ کا حبیب جو یتیموں کا ملجا بن کے آیا، جو غریبوں کا سہارا بن کے آیا، جو بہتر رسولوں کو اپنی آستین میں جذب کرنے کے لیے آیا، آج اسی کے لیے عرصہ حیات بند کر دیا گیا اور وطن سے اسی کو بے وطن کر دیا گیا، اور ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے دوسرے ملک میں۔ بہرحال آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر مدینے میں آپ کے چاہنے والے بہت ہوئے، اور پھر غلام مدینے میں ہو گئے کہ چند دنوں کے بعد حضور مکہ جاتے ہیں تو فاتحانہ شان سے جاتے ہیں، اور پھر وہی مکہ والے جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہی مکہ والے اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے کہ محمد عربی کے ساتھ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، آج وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب ہمارا اور تمہارا نبی مکے میں داخل ہوا، کوئی معمولی فوج کے ساتھ نہیں، ہزاروں کی فوج کے ساتھ میں وہ میرا نبی داخل ہوا۔ مکہ کے کافر ڈرے ہوئے تھے کہ آج وہ نبی ہمیں نہیں چھوڑے گا، جس کو ہم نے مکے سے نکال دیا تھا، جس پر ہم نے پتھروں کی بارش کی تھی، جس کی راہوں میں ہم نے کانٹے بچھائے تھے، جس کی گردن پر ہم نے اوجھڑی ڈال دی تھی، ہاں جس کے راہوں میں ہم نے کنویں کھودے تھے، اس کو اتنا ستایا کہ اس نے اپنا مال بھی چھوڑا اور اپنی پراپرٹی بھی چھوڑی، مکہ چھوڑ کر مدینہ گیا تھا۔ آج وہ پاور میں ہے، آج وہ طاقت میں ہے، آج محمد ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضور داخل ہوئے تو حضور نے پہلے ہی اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔
بے شک سبحان اللہ. حضور نے انہیں معاف کر دیا، لیکن کافروں کے دل میں حضور کی بغاوتی بنی. بولیے اتنی مخالفت حضور کی گئی، حضور کو ستایا گیا، حضور کو برا بھلا بھی کہا گیا، معاذ اللہ حضور کو جادوگر تک کہا گیا، حضور کو پاگل و مجنون تک معاذ اللہ کہا گیا، لیکن حضور نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، حضور نے اپنا کام نہیں چھوڑا. حضور تبلیغ دین میں لگے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. دنیا نے دیکھا ایک وقت وہ آیا صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں، پوری کائنات میں، دنیا کے چاروں کونے میں، ہر چہاردانگ عالم میں محمد عربی کے غلام پیدا ہو گئے اور محمد عربی کا جھنڈا لے کر کے چلنے والے لوگ. اسی تبلیغ دین کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ آج محمد عربی کا میلاد منا رہے ہیں. مچل کے بولو سبحان اللہ. اس راہ میں جنگیں بھی ہوئی. ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ احد. کیا نام ہے جنگ احد؟ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ آپ کو نہیں آ رہا کیا آپ ساؤنڈ کے پاس چلا. ایک جنگ ہوئی جنگ احد. تو اس سے پہلے ایک جنگ اور ہوئی ہے جنگ بدر. لیکن میں قرآن شریف کی ترتیب اس طرح ہے اس لیے میں آیتیں وہی پڑھتا ہوں. اسلام کے دشمن ہر طرح سے لوگ رہے. پہلے تو کھلے، اس کے بعد میں جب اسلام پھیلا اور اسلام کے ماننے والے زیادہ ہو گئے تو دشمن دوسرا روپ اختیار کر کے آئے. کلمہ پڑھنے لگے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، حضور کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ بھی دینے لگے، مال غنیمت میں بھی شریک ہونے لگے. سب کچھ کر کے مسلمانوں کے دیش میں رہ کر کے حضور کی دشمنی کر کے انہیں منافق کہا جاتا ہے. اب قرآن میں نہیں کہتا، خود اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے حبیب یاد فرمائیے جب آپ مدینہ سے صبح سویرے جنگی مورچوں پر مسلمانوں کو متعین کرتے ہوئے نکلے. واللہ سمیع علیم. اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ خبر ہے. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نے ایسا فرمایا. جنگ احد کے موقع پر حضور نے لوگوں کو تعین کیا کہ اس کو کہاں رہنا ہے. اسی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا. تو جنگ احد میں ہوا کیا اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے. یہ جنگ بدر کے بعد ہوئی، اسی کے انتقام میں ہوئی. جنگ احد کے موقع پر حضور نے یہ کام کیا کہ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پر جمع دیا. 50 تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ جنگ چاہے جیسی ہو مگر تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، اترنا نہیں ہے یہاں سے. اب جنگ شروع ہوئی. اللہ کا فضل ہوا، اس کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. کافروں کو مسلمانوں نے اس طرح بے دلیل مارا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. اب جب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو مسلمانوں نے ان کو دوڑایا، ان کا پیچھا کیا، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے. وہ بھاگنے لگے. جب وہ بھاگنے لگے مال و اسباب کے لوگ لوٹنے لگے. وہ جو پہاڑ پر 50 تیر انداز تھے، حضور نے ان کو پہاڑی پر رکھا تھا کہ یہاں سے نہیں اترنا، یہیں رہنا. انہوں نے جب دیکھا کہ کافی بھاگ گئے تو وہ اترنا شروع ہو گئے. تو کچھ لوگوں نے منع کیا کہ حضور نے منع کیا تھا یہاں سے نہیں اترنا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے منع اس لیے کیا تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے گی جب تک خطرہ ہے آپ یہ بھاگے جا رہے ہیں، آپ اتر جاؤ. جب تک فتح نہ ہو جائے تب تک اترنا حضور کے فرمان کا یہ مطلب تھا. اب تو دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہوئی فتح ہو گئی، وہ بھاگ رہے ہیں، تو اب ہم بھی نیچے اتر کے چلتے ہیں، مال غنیمت لوٹیں گے. تو وہاں سے لوگ اتر آئے. چند لوگ وہاں باقی بچے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اتریں گے. حضور نے کہا تھا تو ہم اتریں گے نہیں. اور باقی لوگ وہاں اتر آئے. تو اس میں کیا ہوا کہ کافروں نے
پلٹ کر کے دوبارہ پھر سے حملہ کر دیا اور اسی پہاڑی کے اوپر سے وہ چڑھ کر کے آئے تو وہاں 50 لوگ تھے سب لوگ اتر آئے 2 4 10 لوگ باقی بچے تھے تو پوری فوج 2 4 10 لوگ کیا کر رہے انہوں نے مقابلہ کیا تیر اندازی کی مگر تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد سب کو انہوں نے شہید کر دیا اور اسی پہاڑی پر چڑھ کر کے یہ لوگ مال اسباب لوٹ رہے تھے ہتھیار اتار دیا تھا انہوں نے اور انہوں نے اوپر سے پہاڑی پر سے چڑھ کر کے اچانک حملہ کر دیا جب اچانک حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے مسلمانوں کو کچھ سجھائی نہیں دیا اور مسلمانوں میں کوئی معمولی مسلمان نہیں تھے صحابہ کرام حضور کے سچے غلام تھے جب اچانک حملہ ہوا ہتھیار انہوں نے اتار دیے تھے جب اچانک حملہ ہوا تو یہ بھاگنے لگے ان کو کچھ سجھائی نہیں دیا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان ہی شہید ہو گئے اتنی بدحواسی ہو گئی اسی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے آپ کے نام مبارک بھی شہید ہو گئے اور اسی میں یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ حضور شہید ہو گئے معاذ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے یہ افواہ بھی پھیل گئی اب اتنی بدحواسی ہوئی کہ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا مگر اس بدحواسی کے عالم میں بھی حضرت علی حضرت طلحہ اور ان کے علاوہ چند صحابہ حضور کو گھیرے ہوئے تھے اور حضور کے آگے پیچھے تھے معاملہ بہت بگڑ چکا تھا سب بھاگ چکے تھے مگر یہ 2 4 10 لوگ جن کے پاس حضور تھے یہ حضور کے پاس ٹکے رہے اور برابر حملہ کرتے رہے اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ محمد عربی تک کوئی نہ تیر آنے دینا ہے نہ تلوار آنے دینا ہے جب تک دم میں دم باقی ہے جب تک جان باقی ہے تب تک محمد عربی پر ذرہ برابر ہم سراج پہلے ہی ماحول خراب کر دیا گیا تھا ماحول کیسے خراب ہوا تھا قرآن کی زبانی سنیے اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب تو گرو ان کے دل پھسل رہے تھے اور وہ راہ حق سے ہٹنا چاہتے تھے وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے وہ بزدلی کر رہے تھے تو اللہ پاک نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کے دل کو جمع عطا فرمایا اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اب اس میں کیا ہوا تھا بات یہ تھوڑی سی سنجیدگی سے چونکہ یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ مدینے سے آ کر کے ایک بدر کے پاس مقام ہے احد ایک پہاڑی ہے وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی تو مدینے میں منافقین بھی تھے اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ ہم لوگ مدینے سے باہر چل کے نہ لڑیں یہیں بیٹھے رہیں اور صحابہ اکرام کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہم باہر چل کر کے لڑیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول اس کی بات حضور نے نہیں مانی تو یہ بھی اپنے آپ میں مسلمان کہنا تھا مگر تھا اندر سے حضور کا دشمن منافق تھا تو یہ حضور کا دشمن ہو گیا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا اس کے 300 آدمی تھے 1000 لوگ گئے تھے جنگ احد میں لڑنے کے لیے تو 300 منافقین کے ان سب کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اس نے اپنے 300 آدمیوں سے کہا کہ تم لوگ چلو اور جب جنگ ہونے لگے گی تو عین جنگ کی حالت میں یک بار کی 300 لوگ بھاگ لیں یک بار کی 300 لوگ جب جنگ چھوڑ کر کے ایک دم سے بھاگیں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے 30 لوگ یک بار بھی اگر بھاگیں تو بتاؤ پورا ماحول خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اور ادھر کافر سوچیں گے کہ یہ سب بھی مسلمانوں کے بھیس میں تھے پھر وہ سوچیں گے کہ چلو ہم جیت گئے ہمارا کام ہو گئے بھاگ کھڑے پہلے ہی ہمیں دیکھ کر کے تو ان کے جذبے اور بڑھ جائیں گے ایسے ہی ہوا جب جنگ بالکل ہونے کو ہوئی دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہو گئی جب جنگ کا اعلان ہو گیا جب ادھر سے تلواریں چلنے لگی تو عبداللہ بن ابی نے جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اشارہ کیا تو 300 جو اس کے آدمی تھے منافق وہ سب کے سب بھاگ گئے اور وہ بھاگ گئے
1000 میں سے کتنے بچے؟ 300 نکل گئے. بولو 700 بچے نا. 300 معمولی نہیں ہوئے, 300 باقی. مگر یہ 700 جو تھے وہ منافق نہیں تھے, بلکہ یہ سب کے سب حضور کے غلام تھے. مگر 300 لوگ بھاگے تھے تو صحابہ کرام ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے. سب کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں سب منافق ہیں. تو اس میں 2 گروہ, ایک اوس کا ایک خزرج کا, اس میں کے 2 بھائی گروہ, ان کو بھی ڈر پیدا ہوا کہ اتنے لوگ بھاگ گئے تو چلو اپنے بھی بھاگتے ہیں. تو یہ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بھاگ رکھنے کا ارادہ کیا تو وہ تو خیر منافق تھے, وہ تو چھپے ہوئے کافر تھے, وہ بھاگ گئے. مگر اگر یہ بھاگ جاتے تو اللہ کا نبی ان سے ناراض ہوتا تو میں بھی ناراض ہو جاتا, یعنی نبی ناراض ہوتے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی کے غلام تھے, اس لیے جب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا, ڈر پیدا ہوا, تو میں نے ان کے دل کو ثابت قدم کر دیا کہ تم نہ بھاگو, تم نبی کے غلام ہو. نبی کے غلام بھاگا نہیں کرتے. ان کے دلوں کو ہم نے جمع دیا. بہرحال یہ 700 مجاہدین لڑے, کامیابی بھی مل گئی تھی. لیکن اس کے بعد حضور کا کہنا کچھ لوگوں نے نہیں مانا, سمجھنے میں ان کے کچھ غلطی ہوئی, تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے, پہاڑی سے. اس وجہ سے بعد میں یہ نشان ہوا کہ مسلمانوں کو ہزیمت دیکھنی پڑی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہو گئی, اس کے بعد میں شکست ہوئی. تو شکست ہوئی مفسرین بیان فرماتے ہیں کیونکہ جن کو 50 لوگ کو حضور نے وہاں متعین کیا تھا وہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے, بلکہ وہ مال لوٹنے کے چکر میں نیچے اتر آئے. تو حضور کا ایک فرمان نہ ماننے کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے, ہم اور آپ حضور کی ہر بات ٹالتے چلے جائیں, تو بتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ صرف وہ بھی سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی, تو پھر کیا ہوا؟ جنگ کا پورا پانسا پلٹ گیا. تو اللہ نے اسے باقاعدہ فرمایا کہ مسلمانوں کو جو فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ انہیں فتح عطا فرماتا ہے, اللہ مدد فرماتا ہے. تیر اور تلوار کے بھروسے مسلمان نہیں جیتتا ہے, مسلمان تو اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے. بچہ کے بہت ہی ذرا تم شریف پڑھنا کہ بولنے نہیں دے گا مجھے. آپ بلند آواز سے پڑھیں تو شریف بتاؤ. اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہ کیوں دیکھنا پڑا کہ کافر ان پر کامیاب ہو گئے. صرف بات اتنی سی ہے کہ حضور کی بات نہیں مانی, حضور کی بات نہیں مانی, تو یہ دقت آئی. اور ہم اور آپ تو حضور کی باتوں کو پس پشت ڈالتے جاتے ہیں, حضور کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں. تو پھر جو ہمارا حال ہوگا وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. پھر ہمارا کیا حال ہے آپ دیکھتے ہیں, ہر جانب سے زمین دبایا جا رہا ہے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریے, صرف حضور کی غلامی کریے, حضور کے فرامین پر عمل کریے. تیر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا خود تمہارے قدموں میں جھکتی چلی جائے گی. بولو انشاءاللہ. یہ کام آپ کریے. دیکھیے اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر, اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, اور پھر اس کا پورا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اب یہ تھوڑا سا بولا ہے, مجھے بھی تھوڑا سا جذبہ ہے, ورنہ میں ختم کرنے والا تھا. چلیں تھوڑا سا بند کریں. درود شریف پڑھیے. اس میں مسلمان ٹوٹل کتنے تھے؟ 313. بولو 313. جنگ احد میں تو 1000 تھے, کتنے تھے؟ تو اس میں 313 تھے, اور سب سے پہلی جنگ ہے. اپنی جگہ پہنچ گیا, اپنی جگہ لے چکا. 313 تھے, پہلی جنگ ہے. کافر 1000. کافر کتنے تھے؟ 1000. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سردار سب ادھر کافروں کی طرف, اور ادھر
حضور اس جنگ میں خود ہی سب سے آگے ہیں اور 313 جتنے مسلمان تھے ٹوٹل سب حضور کو لے آئے میدان میں 313 کے 13 سب میدان میں اتر آئے تھے ادھر گھوڑے اونٹ اور پھر کچھ اور شمار نہیں ان کے پاس تلواریں تیر برچیاں بھالے ہر قسم کے ہتھیار اور ادھر 8 تلواریں 6 زرہیں بہرحال جو بھی سامان لڑنے کا تھا وہ 10 سے زیادہ نہیں تھا 10 سے زیادہ 313 آدمی اور لڑنے کا سامان صرف 10 کتنا باقی سب نہیں تھے سب اب بتاؤ کوئی عقل مند ایک ہزار سے ٹکرائے گا وہ بھی نہیں ہٹے بھائی آگے کچھ نہ ہو کوئی لڑنے جائے گا نہیں جائے گا مگر واہ ہے مسلمان واہ ہے غلامان مصطفیٰ حضور کا پیار ایسا حضور کی محبت دل میں ایسی کہ بغیر ہتھیار کے بغیر تلوار کے بغیر برچھی کے بغیر بھالے کے تو 4 8 10 جتنا سامان تھا وہ سب لے کر کے کچھ گھوڑے تھے 5 6 یہ سب باقی کوئی سامان نہیں تھا اتنے ہی سامان کے ساتھ میدان بدر میں اتر آئے اور اتر کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسلمان تیر برچھی بھالے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے وہ سادہ سی کملی والے پر بھروسہ کرتا ہے اور محمد عربی کی غلامی پر بھروسہ کرتا ہے ہم جو لڑتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں لڑتے ہیں ہم دین کی سرخروئی کے لیے لڑتے ہیں اور ہم موت سے زیادہ ہم زندگی سے زیادہ محمد عربی کے قدموں پر اپنی موت کو پسند کرتے ہیں اب اللہ فرماتا ہے سنو اللہ نے کیا کیا جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے مسلمان کے ساتھ کیا کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے شک اللہ نے اے مسلمانوں بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں تھی تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے تمہاری تعداد بھی کم تھی تم 313 کے 1000 کا لشکر جرار تھا مگر ایسی حالت میں کسی اور نے مدد نہیں کی ہے وہ تمہارا مالک اللہ ہی ہے جس نے تمہیں فتح عطا فرمائی فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون تو اللہ سے ڈرتے ہو کہ کہیں تم شکر گزار بندے بن جاؤ اب اللہ نے ہمیں کس طرح فرمائی وہ توجہ کے ساتھ سنیے کوئی عقل مند اس طرح جنگ نہیں کرے گا دنیا میں کوئی ایسی فوج پیدا نہیں ہوئی جو اس طرح جنگ کے لیے میدان میں اتر آئے کہ اپنے سے ایک زیادہ فوج سے ٹکرا جائے وہ بھی اسلحہ بھی ساتھ میں نہ ہو ہتھیار بھی ساتھ میں نہ ہو تو پھر کوئی فوج اس طرح جنگ نہیں کرتی ہے تیاریاں عمل کرنے کے بعد جنگ کی فوجیں جنگ کرتی ہیں یہ تو صرف حضور کے دیوانے ہیں جو بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے میدان بدر میں اتر آئے اللہ کے دین کی سرخروئی کے لیے دین کو بدل کرنے کے لیے میدان بدر میں اترے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں یاد کرو اقولوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکہ اے حبیب آیا فرمائیے جوان مسلمانوں سے میدان بدر میں گئے تھے وہ پریشان حال تھے وہ بھی ڈر رہے تھے اور سوچ رہے تھے ہمارا کیا ہوگا نہ ہمارے پاس تیر ہے نہ ہمارے پاس تلواریں ہیں نہ برچیاں ہیں نہ بھالے ہیں بہت مختصر سا سامان ہے مختصر سے جنگ کی آلات ہیں اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں ان کے پاس سوار بھی ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں ان کے پاس تیر بھی ہیں ان کے پاس بہت چلتی ہتھیار ہیں وہ تو ابھی چند منٹوں میں ہمیں ڈھونڈ پھرک دیں گے جب ان کے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی تو حبیب یاد کیجئے
لیے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ کیا کاٹ نہیں ہے یہ سب کاٹ 1000 کا شکر کو اتار دے ہماری مدد کرو